إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ آج کے درس کے اندر چند ایسے اعمال کو بیان کیا جائے گا جن کے ساتھ ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات الٹ پلٹ چکے ہیں، ہر بندہ بے راہ روی کا شکار ہے، بیماریوں کی یلغار ہے، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، دنیا کا سارا نظام ہی خراب ہوا پڑا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو غور کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے ہمارا مالک روٹھ تو نہیں چکا، وہ ناراض تو نہیں ہو چکا۔ پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے مالک کو، اپنے رب کو منانے کی، اس کو راضی کرنے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا کیوں کر ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ تو بالکل بھی اللہ کی رضا کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ دنیا سارے کا سارا نظام، اس میں اللہ کی رحمتیں برکات حاصل کرنے کے لیے اللہ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ دیگر معاملات ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے۔ بہرحال ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ہمارا مالک، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے اندر پہلا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے 3 کاموں کی وجہ سے راضی ہوتا ہے۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 کاموں کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے۔ فَيَرْضَ لَكُمْ، پس وہ تم سے جب راضی ہوتا ہے، أَن تَعْبُدُوا، یہ کہ وہ چاہتا ہے تم اس کی عبادت کرو۔ أَن تَعْبُدُوا، جس عمل کی وجہ سے وہ راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ اور فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ ہے کہ تم اس کی رسی کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقہ تفرقہ اختیار نہ کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس بات سے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ عبادت کے قریب بھی نہیں عوام جا رہی۔ اکثر لوگوں کی کیفیت معاشرے کے اندر جو لوگ پائے جا رہے ہیں، زندہ ہیں، ان میں 95% ایسے لوگ ہیں جو بے نماز ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں حکومتوں کی باغ دوڑ ہے ان میں 99% لوگ بے نماز ہیں، اور جو کوئی 1% لوگ نمازی ہیں ان کی نمازیں بھی ایسی ہیں جن کو ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کسی کو پڑھنے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے، کسی کی ویسے سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنیں گی تو کیا بنیں گی؟ تو اللہ تو چاہتے، اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اگر کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے، کوئی سمجھ لیتا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ علماء کو سنتے ہیں، ہم پوری رات جلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، جس جلسے میں جاتے ہیں عشاء پڑھ کر نہیں جاتے، آ کر فجر نہیں پڑھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ ان چیزوں سے راضی ہوتے ہیں ان تعبدوا، یہ کہ اس کی عبادت کی جائے، اور پھر ساتھ کیا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں شرک عام ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ شرک ہو رہا ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ اپنے شرک کو شرک مانتے ہی نہیں۔ یہ کیسی کمال کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کون سا شرک ہے، امت محمد کے اندر شرک نہیں ہو سکتا۔ تعویذات ہیں وہ بچوں کو پہنائے گئے ہیں،
کڑے دھاگے چھلے، یہ ساری کی ساری چیزیں لوگ یہ شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل حدیث، ہم اہل سنت، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شرک والی ہیں۔ ایک بندہ مستقل بے نمازی ہے وہ بھی مشرک ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ جو بندہ مستقل بے نمازی مر گیا وہ سلامتی کی موت نہیں مرا، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ اختیار مت کرو۔ رسی کو مضبوطی سے کیا تھامنا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے رب کی رسی، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جو بندہ قرآن اور حدیث کے رہنما اصولوں کے مطابق چلتا ہے وہ فرقے میں نہیں ہوتا، وہ اس جماعت کا حامل بن جاتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ راستہ اور وہ جماعت ہے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور فرمایا جن تین کاموں کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہوتے ہیں وہ یہ ہے قیل وقالا، یا فلاں نے ایسے کہا یا فلاں نے یہ بات کی، قیل وقالا کہ فضول قسم کی باتیں۔ ایسے لوگ اکثر آپ کو ٹائم ضائع کرتے ملیں گے، ان کی زبانوں پہ اکثر فلاں ایسے ہو گیا، فلاں یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، ایسے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ جو وقت فضول گوئی میں گزار رہے ہیں یہی اللہ کے ذکر میں گزارے ہیں۔ فضول گوئی اللہ کو پسند نہیں ہے، قیل وقال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کی وجہ، اور یہ اس قدر جرم ہے، اس قدر گناہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں انسان سے۔ اور دوسرا وکثرت السؤال، کثرت کے ساتھ سوال کرنا، بلا وجہ فضول سوال کرتے رہنا، لوگوں علماء کو تنگ کرنا یا ایسے ہی کچھ نہ کچھ آزمائش کے لیے۔ میں نے دیکھا کئی لوگ ایک ایک مسئلہ 20 علماء سے پوچھتے ہیں، جدھر بیٹھے وہ مسئلہ پوچھ لیا آزمانے کی خاطر کہ اس کو علم ہے کہ نہیں، اس کے علم کا لیول چیک کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، اور سال کے بعد ان کا علم اور ان کا یہ سوال رینیو ہونے والا ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ فضول قسم کے سوالات سے نبی علیہ السلام نے ویسے بچنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، تیسرا عمل جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ ہے مال کو ضائع کرنا۔ مال کو، اپنے مال کو ضائع کرنا، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں کرنا، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں بلا وجہ بے دریغ خرچ کرتے رہنا ہے۔ اور فضول قسم کی، ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے حالات یہ ہو چکے ہیں، بچوں کے جو کھلونے ہیں وہ بلا وجہ وہ لے آتے ہیں گھروں کے اندر بچے کو راضی کرنے کے لیے، اپنے شوق کے لیے، ایسی چیزیں اور دیگر کاموں میں اپنے پیسے کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پیسے کو ضائع کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ اللہ کی نعمت، دی گئی نعمت کو اس کا ناشکری کرنے کے مترادف ہے۔ پھر اللہ ایسے بندے سے اپنا مال واپس بھی لے لیتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں تو بندہ غصہ نکال ہی لے گا، مولوی اینج کر دینے، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا وہاں مولوی کیا کر لے گا یا آپ کیا کر لے گا؟ تو بہتر ہے کہ ان چیزوں سے، ان کاموں سے بچا جائے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا عمل، انسان پر باری تعالیٰ کی بے حد نعمتیں ہیں اور وہ پوری زندگی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگ جائے تو پھر بھی وہ کما حق ہو، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن میں تو کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی دی گئی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تم تو شمار بھی نہیں کر سکتے، تم ان کا شکر کیا ادا کرو گے؟ لیکن پھر بھی جو بندہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور قرآن کی دوسری آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، تم ہمارا شکر ادا کرو ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اب شکر کا کیا طریقہ ہے؟ شکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ آپ 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ کریں، نمازی بن جائیں، اس کی دی گئی کتاب قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل شروع کر دیں۔ یہ ہے شکر۔ اب بعض بندے نماز پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے قریب نہیں جاتے، روزہ رکھتے نہیں ہیں، جب بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ زبانی شکر اللہ تعالیٰ نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے آپ کے اندر اچھائی ہے، بعض لوگوں کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ملتی، لیکن شکر کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کرتے، آپ کے قدموں میں سوجن پیدا ہو جاتی۔ اماں عائشہ پوچھتی اللہ کے رسول کیا آپ کے گناہ معاف نہیں کر دیے گئے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افلا ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ ہے شکر کی حقیقت۔ شکر ادا کرنے والے پہ بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ناراض رب کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اس کی کتاب، نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، ایسے شخص کو رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت والے دن قرآن پیش ہوگا اور کہے گا فیقول یا ربی حلی، اے میرے رب اس کے اوپر اپنی رحمت کیجئے۔ قرآن کہے گا یا اللہ اسے جوڑا پہنا، اسے تاج پہنا۔ پھر فیلبس تاج الکرامہ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و شرف کا تاج پہنائیں گے۔ کس کو؟ قرآن پڑھنے والے کو۔ یا فیقول، اور پھر وہ ثم یقول، پھر وہ کہے گا یا ربی زدہ، اے میرے رب اس کو مزید عطا فرما۔ آقا فرماتے ہیں فیلبسہ اللہ الکرامہ، پھر اس کو عزت و شرف کا لباس پہنایا جائے گا۔ پہلے دفعہ میں تاج پہنایا جائے گا، دوسری دفعہ میں لباس پہنایا جائے گا۔ ثم یقول، پھر قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے رب ارض عنہ، یا رب ارض عنہ، اے میرے رب اس سے راضی اور خوش ہو جا۔ آقا فرماتے ہیں فیرض عنہ، رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ فیقال لہ، پھر اس سے کہا جائے گا، کس سے؟ قرآن پڑھنے والے سے، اقرا، پڑھتا جا، ورقا، اور چڑھتا جا، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، تیرے لیے ہر ایک آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ پہلا عمل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا، اور کیا؟ اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اور اس کی ناراضگی کس میں ہے؟ فضول گوئی نہیں کرنی، اور اسی طرح سوال نہیں کرنا کثرت کے ساتھ، فضول، اور آگے اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ شکر ادا کرنا۔ تیسرا عمل ہے قرآن پاک کے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور چوتھا عمل یہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للربی، مسواک جو ہے وہ منہ کی پاکیزگی اور رب العالمین کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے کوئی بندہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو ہم کس انداز میں منانا پڑتا ہے جناب علی؟ اس کے لیے تصور تو کیجئے نا کہ کتنی مشکل سے ہم ناراض کو مناتے ہیں، کتنی ہی مشکلوں سے اس کی رضا حاصل کی جاتی ہے، دوبارہ اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ہمیں کتنے ہی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب کتنا شاندار ہے، کتنی عظیم شان کا مالک ہے کہ جو ایک چھوٹی سی چیز مسواک سے ہی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ رب کو راضی کرنے کی بجائے اپنا پیسہ، اور یہ جو پہلا مسئلہ ہے مال ضائع کرنے میں، وہ اب اس کو بھی آپ اسی میں ایڈ کر دیں کہ لوگ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کرتے، منہ کی پاکیزگی کا خیال بھی نہیں کرتے، الٹا اپنا مال لگا کر گٹکا، نسوار، پان، سگریٹ، ہوکا، ان تمام برائیوں اور غلاظتوں کو اپنے منہ کا حصہ بناتے ہیں اور اپنے منہ کو گندگی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہزاروں لاکھوں روپے کا نقصان ہے، اپنا ہی کر رہے ہیں، مال بھی ضائع ہو رہا ہے اور رب العالمین کی ناراضگی بھی مل رہی ہے۔ اسی طرح پانچواں عمل یہ ہے، انسان کی زندگی میں والدین کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ساری زندگی ان کی اطاعت کرتا رہے، ان کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دے، اور ان کی ہر بات اور ہر ناگوار عمل پر بھی ان کو اف تک نہ بولے۔ الغرض ساری زندگی انسان یہی کوشش کرتا رہے کہ اس کے والدین راضی ہو جائیں۔ والدین کی رضا اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ والدین کی رضا مندی میں ہی اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد، رب کی رضا مندی والد کی رضا مندی کے اندر ہے، وسخط الربی فی سخط الوالد،
اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر والد آپ سے راضی ہے تو پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہے، والد آپ سے ناراض ہے تو پھر اللہ بھی۔ یہاں تو اکیلے والد کا ذکر ہے، ایک اور حدیث کے اندر فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی کے اندر ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کسی کا والد ناراض ہے، ماں ناراض ہے، والدین دونوں ناراض ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، بیوی بچوں کے چکر میں والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، کاروبار کے چکر میں، اپنی خواہشات کے چکر میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور یہ تمام اعمال جو ہم نے بیان کی ہیں اور جتنے اچھے اعمال ہیں اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔